پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، آج وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کی بڑی بیٹھک میں ہوگا بڑا فیصلہ۔ ذرائع نے بتایا پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ آئی سی سی کے نامناسب رویے پر ورلڈ کپ سے دستبرداری پر غور۔ روایتی حریف بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کا آپشن بھی زیر غور۔ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر مینوان عمل کریں گے۔ بھارت میں نہ کھیلنے کا بنگلہ دیش کا موقف اصولوں پر مبنی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی کا دوہرا معیار مسترد کرتا ہے۔ سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں۔ محسن نقوی کی لاہور میں کھلاڑیوں سے ملاقات، پی سی بی کے موقف پر کھلاڑیوں کو اعتماد میں لیا۔ کھلاڑیوں نے چیئرمین کے اصولی موقف کو سراہا اور حمایت کی۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان آغا قیادت کریں گے۔ صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، ابرار احمد اور شاہین شاہ افریدی شامل۔ نسیم شاہ، شاداب خان، فہیم اشرف، سلمان مرزا، عثمان طارق اور عثمان خان بھی ٹیم کا حصہ۔ وکٹ کیپر خواجہ نافع پہلی مرتبہ اسکواڈ میں شامل۔ حارث رؤوف اور محمد وسیم جونیئر ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف مہم کا آغاز کرے گی۔ ہائی وولٹیج پاک بھارت مقابلہ 15 فروری کو ہوگا۔ سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کہتے ہیں کنڈیشنز کے حساب سے سری لنکا میں بابر اعظم کا کردار اہم ہوگا۔ بابر کو ورلڈ کپ کے لیے خاص رول دیا ہے۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا ورلڈ کپ چیلنجنگ ہوگا جس کے لیے ہم تیار ہیں۔ بابر نے کم بیک کے بعد اچھا پرفارم کیا۔ ٹی20 میں اوپنر کے سوا کسی بلے باز کا نمبر فکس نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وطن واپسی کے لیے لندن سے اڑان بھر لی۔ برطانیہ میں 4 روز قیام کے دوران مختلف وفود نے وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں میڈیکل چیک اپ بھی کرایا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا وفاقی کابینہ نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا، اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا۔ خدارا بچوں کی لاشیں یا باقیات ہی دے دیں، دل کو تسلی تو ہو جائے۔ روز آتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر چلے جاتے ہیں۔ گل پلازا کے باہر لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی فریاد۔ لاپتہ حافظ عارف کے والد نے بتایا کہ عارف کی والدہ اور اہلیہ کی حالت خراب ہے۔ لاپتہ عمران کے والد نے کہا بیٹے کی لاش ہی دے دیں، دل کو صبر تو آ جائے۔ والدہ نے کہا بیٹے نے کہا امی دیر سے آؤں گا، ابھی تک نہیں آیا۔ حکومت اور انتظامیہ کہاں ہے؟ کوئی سننے والا نہیں۔ سانحہ میں جاں بحق ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ دہلی کالونی عیدگاہ گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار اور امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے شرکت کی۔ محمد شیز کی نماز جنازہ گارڈن میں ادا کی گئی۔ ہمارا سرچ آپریشن تقریباً کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم پلیس کو کمپلیٹلی سیل کرنے جا رہے ہیں۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایس بی سی کرے گی۔ ایف آئی آر ہو چکا ہے، ہم اس پہ تفتیش اور بھی کریں گے۔ گل پلازا میں سرچ آپریشن تقریباً مکمل کر لیا۔ عمارت کو آج سیل کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے 82 مسنگ پرسن تھے، کسی کا پیارا لاپتہ ہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ 73 جاں بحق افراد میں سے 23 کی شناخت ہوئی ہے۔ مزید 2 لاشوں کی باقیات سید خانے منتقل کر دی گئیں۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز کہتے ہیں دروازے کیوں بند کیے، آگ کے بعد کیوں نہیں کھولے گئے، تحقیقات کر رہے ہیں۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد بیانات لے رہے ہیں، چوکیدار اور دیگر کے بیانات حاصل کر لیے۔ غفلت اور لاپرواہی سامنے آنے پر تمام پہلو سامنے لائے جائیں گے۔ سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں، مگر پہلے 88 لاشوں کا جواب دو۔ لوگوں کی لاشیں نہیں مل رہی، باقیات کا کچھ پتہ نہیں۔ 47 سال پہلے والی لیز نکال لی، آگ کیسے لگی یہ پتہ نہیں چلا۔ عمارت میں کیوں نہیں گھسے، دروازے توڑنے والے کہاں تھے؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا ہمیں دھمکیاں نہ دیں، اپنے کرتوتوں پر نظر رکھیں۔ ہمارے ہی ٹیکس سے متاثرین کو پیسے دے کر کون سا احسان کر رہے ہو؟ میرے پاس ثبوتوں کے سوٹ کیس ہیں، غفلت کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائیں۔ ارباب اختیار اپنا قبلہ درست کریں ورنہ بات دور تک نکل جائے گی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید بولی گورنر صاحب آپ کا کام صرف ہیڈ لائنز میں آنا اور اپنی تشہیر کرنا ہے، جائے وقوع پر ریسکیو عملے سے بریفنگ لینا اور کہنا ریسکیو کا کام نہیں ہو رہا تھا بڑا جھوٹ ہے۔ متاثرین کے لیے وفاق سے کیا مدد لی آپ نہیں بتا سکتے۔ وفاقی حکومت گورنر ہاؤس کو ٹک ٹاک کا سب آفس بننے سے بچائے۔
سوال یہ ہے کہ گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد بجھانے کے لیے دیر سے کیوں پہنچے؟ گل پلازا کی لیز میں یہ نہیں لکھا تھا کہ آگ لگے گی تو آپ نہیں بجھائیں گے۔ MQM رہنما فاروق ستار کہتے ہیں سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے آزاد اور غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ حیدر عباس رضوی نے کہا پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا، کراچی کے ساتھ اب سندھ بچاؤ مہم شروع کر رہے ہیں۔ سندھ کے تمام شہروں میں بدترین صورتحال ہے۔ حیدرآباد کی آبادی 25 لاکھ اور صرف 5 فائر ٹینڈرز اور 2 اسنارکل ہیں۔ کراچی میں جان اور مال کچھ محفوظ نہیں، مسئلہ اور مسائل کی کمی نہیں، نااہلی اور کرپشن ہے۔ پیپلز پارٹی 18 سال سے اقتدار میں ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہاں تھی؟ فائر سیفٹی سسٹم کیوں ناکام ہوا؟ 16 سال میں آگ لگنے کے 2000 سے زائد واقعات ہوئے، کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہا 9 دن گزر گئے، لواحقین میتوں کے منتظر ہیں، متاثرین آج بھی عیدی سینٹر اور سرکاری دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں۔ ظلم اور زیادتی کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کی جائے گی۔ 1 فروری کو عوام خاموشی توڑیں گے، گھروں سے نکلیں گے۔ بالائی علاقوں میں شدید برفباری نظام زندگی درہم برہم، کئی سڑکوں پر ٹریفک بدستور معطل۔ ایبٹ گلیات میں برفباری سے بند ہونے والی سڑکیں چوتھے روز بھی مکمل طور پر کھل نہ سکیں۔ گلیات چھانگلہ گلی کے قریب 8 سیاح برف میں پھنس گئے، ڈپٹی کمشنر نے فوری طور پر مشینری بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ مانسہرہ سے کاغان تک سڑک بھی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ انتظامیہ نے شوگران میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا، شانگلہ کی بھی شاہراہیں تاحال کلیئر نہ ہو سکی۔ ضلع انتظامیہ سڑکوں کی بحالی میں مصروف، ملکہ کوثر مری میں برفباری رکنے کے بعد آسمان صاف ہو گیا، راستوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 جنوری سے اب تک بارشوں اور برفباری میں حادثات کے دوران 9 افراد جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہوا۔ شدید برفباری کے باعث تیرا میں پاک فوج کی فوری اور مؤثر ریلیف سرگرمیاں جاری۔ برف میں پھنسنے والی متعدد گاڑیوں کو بھی بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا۔ جن روڈ اور پیر نصورہ میں برفباری کے دوران ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، متعدد خاندانوں کو ریسکیو کر کے امداد دی گئی۔ برفباری میں پھنسی متعدد گاڑیوں کو پیٹرول فراہم کیا۔ پاک فوج کی بروقت پیشہ ورانہ حکمت عملی کے باعث علاقے میں زمینی رابطے بحال، کوٹلی نکیال سڑک بھی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ وادی علیفہ میں زمینی رابطہ منقطع ہونے پر پاک فوج کا بروقت کامیاب ہیلی ریسکیو آپریشن، مریضہ کو راول پنڈی ملٹری اسپتال منتقل کیا۔ آج سے منگل تک مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برفباری کا امکان، مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ آج رات ملک میں داخل ہوگا۔ بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش اور برفباری متوقع، مری گلیات میں مزید برفباری، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں بارش اور برفباری سے سردی کی لہر برقرار، خیلات میں پارہ -8 اور کوئٹہ میں -5 تک گر گیا۔ آج اور کل سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان، کراچی میں یکپستہ ہوائیں، سردی کی لہر مزید 1 ہفتہ جاری رہنے کا امکان۔ کراچی میں 4 فروری تک سکول صبح 9 بجے ہی کھلیں گے، محکمہ تعلیم سندھ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ صوبائی حکومت کی رضامندی سے تیرا سے نقل مکانی کا فیصلہ ہوا۔ تیرا میں نقل مکانی کے معاملے پر کوئی ابہام نہیں ہے۔ تیرا میں دہشت گرد موجود ہیں اور نقل مکانی کے لیے صوبائی حکومت نے 4 ارب روپے مختص کیے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں نقل مکانی کرنے والوں کو سہولتیں نہیں مل رہی۔ احتجاج ہوا تو صوبائی حکومت نے سارا ملبہ وفاق اور اداروں پر ڈال دیا۔ 45,000 افراد کے لیے 4 ارب کم نہیں۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا 45,000 افراد کی نقل مکانی مذاق نہیں۔ وفاق نے کہا ہے کہ ہم نے وادی تیرا میں آپریشن کرنا ہے، اس لیے نقل مکانی کی جائے۔ KP کی سیاسی جماعتیں چاہتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا پلان بتایا جائے۔ تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف ہے، چاہتے ہیں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو۔
خیبر پختونخوا کے عوام کی آواز سنی جائے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے سوابی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ان کی جماعت نیشنل ایکشن پلان پر بھرپور عمل درآمد چاہتی ہے، لیکن فیصلے باہر سے مسلط نہیں کیے جانے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا منگورہ میں شہریوں سے خطاب، کہا پہلے ان کے خلاف اسمگلر ہونے کا، پھر دہشت گردوں کے ساتھ ملنے کا بیانیہ بنایا گیا۔ گورنر راج لگانے اور مجھے نااہل کرنے کے لیے مجھ پر سے عوام کا اعتماد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج ناممکن ہے، ہم فوج اور اداروں کے خلاف نہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والوں کا خاتمہ ہوگا، دہشت گردوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ چنیوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تیرا میں لوگوں کے رضاکارانہ انخلا پر پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ صوبائی حکومت نے لوگوں کے انخلا کے لیے رقم بھی مختص کی۔ لوگوں کے انخلا کو آپریشن سے جوڑنا مناسب نہیں، انخلا موسم کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مریم نواز کی ہر شہر میں سیوریج سمیت دیگر منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت، بہاڑی اور شیخوپورہ میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کی جلد تکمیل کی ہدایت، پتوکی میں سیوریج سسٹم کی جلد از جلد بحالی کے لیے اقدامات کرنے کا حکم، شیخوپورہ میں صفائی میں بہتری لانے کی ہدایت۔ سیکورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مؤثر کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک، مارے جانے والے دہشت گردوں میں مقامی سرغنہ فاروق ارسورو، عدیل اور وسیم شامل۔ آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد، علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی بیٹی کو امریکہ میں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ جارجیا کی ایموری یونیورسٹی نے اپنے بیان میں بتایا کہ اسسٹنٹ پروفیسر فاطمہ لاریجانی اب ادارے کا حصہ نہیں رہی۔ انتظامیہ نے برطرفی کو ذاتی معاملہ قرار دے کر مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ادارے کی ویب سائٹ سے ان کا پروفائل بھی ہٹا دیا گیا۔ امریکہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی رک گیا، واشنگٹن ڈی سی اور 14 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ برف باری سے 40 ریاستوں میں 20 کروڑ افراد متاثر، سڑکیں بند، بجلی معطل، 9000 پروازیں منسوخ، ہزاروں مسافر ہوائی اڈوں پر محصور۔ کئی ریاستوں میں تعلیمی ادارے، دفاتر، عوامی مقامات بند۔ شمالی ڈکوٹا میں درجہ حرارت -50 ڈگری تک جا پہنچا۔ فریزر برن جیسی سردی میں باہر نکلنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ ہمیں جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف کر دی، لکھا مضبوط سفارتکاری سے پاکستان نے امریکہ سے تعلقات کو نئی سمت دی، دوبارہ ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کیا۔ پاک بھارت تنازع پر بھارت نے امریکی ثالثی مسترد کی، اس بحران کو پاکستان نے سفارتی موقع میں بدلا اور صدر ٹرمپ کی ثالثی کو بھرپور انداز میں سراہا۔ صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کی گفتگو سیکیورٹی سے آگے بڑھ کر تجارت اور سرمایہ کاری تک پھیل گئی۔ بھارت کو نہ کوڈ سمٹ ملی، نہ ٹرمپ کا دورہ اور نہ ہی تجارتی ریلیف مل سکا۔ امریکہ میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک اور شہری قتل، واقعہ منیسوٹا کے شہر میناپولس میں پیش آیا، جہاں بارڈر پیٹرول ایجنٹ نے شخص کو گولی مار دی۔ نوامہ میناپولس فیڈرل ایجنٹس کی فائرنگ کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ منیسوٹا کے مختلف شہروں میں پھر احتجاج، میئر نیو یارک زہران ممدانی کا کہنا ہے امیگریشن اہلکار ہمارے شہروں میں خوف پھیلا رہے ہیں، امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ایجنٹس ختم کرنے کا مطالبہ۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے مصنوعی ذہانت کو انسانی شناخت اور رشتوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ویٹیکن سے جاری پیغام میں کہا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کے نظام جو آوازوں، چہروں اور جذبات کی نقالی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انسانوں کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے لیے پلیئر آکشن پر تفصیلی ورکشاپ، سیزن 11 میں کھلاڑیوں کی آکشن 11 فروری کو منعقد ہوگی۔ پلیئرز آکشن کے لیے کھلاڑیوں کی بیس پرائز کا بھی اعلان،
ٹاپ کیٹیگری کی بیس پرائز 4 کروڑ 20 لاکھ روپے مقرر. کم سے کم بیس پرائز 60 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. ایک فرنچائز کا 16 اور زیادہ سے زیادہ 20 کھلاڑیوں کا اسکواڈ ہوگا. 5 سے 7 غیر ملکی کھلاڑی شامل کرنے کی اجازت ہوگی. پلینگ 11 میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 غیر ملکی کھلاڑی لازمی. ہر فرنچائز کے پاس اسکواڈ تشکیل دینے کے لیے 45 کروڑ روپے کا پرس ہوگا. میگا ایونٹ 26 مارچ سے کھیلا جائے گا. پنجاب سپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام لاہور میں فیملی سائیکل ریس. 600 سے زائد لڑکیوں، لڑکوں اور بچوں کی شرکت. اسلام آباد میں فل میراتھن، ہاف میراتھن اور 10 کلومیٹر کی میراتھن کا اہتمام. خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. غیر ملکی ایتھلیٹس بھی شریک ہوئے.